نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح البیان میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمہ اللہ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو رات گزارنے کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی علیہ الرحمہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ پر ہر مہینے 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان علیہ الرحمہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ کیا گزری؟ تو کہنے لگے کہ سفیان کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان المبارک میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان المبارک کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کو روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے چھٹکارا ہے ہی۔ بزرگان محترم، آج شب جمعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ میں ہمارا کیا معمول ہوتا ہے۔ نبی کی شان کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا جیسا اس کا حق ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان کو
کما حقہ بیان کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سنیں کہ کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، مقام نبی بیاں کر سکتا ہے، مقام نبی بیاں کر سکتا ہے۔ سارے انسان ہے اس کام سے عاجز، سارے انسان ہے اس کام سے عاجز، یہ کام تو صرف خالق دو جہاں کر سکتا ہے، یہ کام تو صرف خالق دو جہاں کر سکتا ہے۔ یہ جو ربائی سنائی وہ سعد اللہ صاحب میں نے ہی لکھی ہے، اور کیوں لکھی اس کی وجہ بتا دوں کہ ہے یہ چاہت کہ یہ سعادت بھی کما لوں، ہے یہ چاہت کہ یہ سعادت بھی کما لوں، نبی کے نعت خواں میں نام اپنا بھی لکھا لوں، نبی کے نعت خواں میں نام اپنا بھی لکھا لوں، مثل مشہور ہے سنی ہی ہوگی، مثل مشہور ہے سنی ہی ہوگی، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام اپنا لکھا لوں، چودھری صاحب انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام اپنا لکھا لوں۔ تو بڑے بڑے نعت خواں جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا تو چلو میرے نام کا بھی اعلان ہو جائے گا کہ بھائی اس نے بھی کچھ لکھا تھا، اس کو بھی نواز دیا جائے، تو ہمارا بھی کام انشاءاللہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے یہ لکھا ہے، کچھ کوشش کی، کچھ محنت کی، اللہ سے مدد طلب کی، مانگا، تو ذہن، دل، دماغ، زبان، قلم یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں حسن بھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو لکھ دیا ہم نے۔ بہرحال اب آگے سنیں، نبی کے تعلق سے ایک نظم لکھی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہو کوئی نبی کے جیسا تو بتانا، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ان الذین آمنوا ہیں ان کو بھی، اور جو اس دولت سے محروم ہیں حنیف بھائی ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو کوئی نبی کے جیسا تو بتانا، میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ، کہ میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ۔ اسی لیے انڈیا کے اندر ایک سکھ شاعر گزرے ہیں، چلے گئے دنیا سے، انہوں نے جو میں نے کہا نا کہ ہو نبی کے جیسا تو بتانا، میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ، تو وہ مومن نہیں تھے لیکن وہی کہ نبی پہ تو سارا زمانہ فدا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیات جو آئی، پیدا ہوئی، دنیا پہ اثر ڈالا، انقلاب پیدا کیا عارف بھائی دنیا میں انہوں نے، اور اس میں بہت قلیل اور تھوڑی مدت میں صدیق بھائی جس شخصیت نے اثر پیدا کیا، انقلاب پیدا کیا، دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کو ذاکر بھائی یہ کہنا پڑا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر
ہیرا سے سوئے قوم آیا. ہیرا جانتے ہو نا؟ ہاں، کہ ہیرا پہ واقعی ہیرا تھا. نہیں سمجھا ہے کہ ہیرا پہ حنیف بھائی واقعی ہیرا تھا. کوہ نور بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. یعنی کائنات کا دلہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتایا کہ غار ہیرا سے جو اتر کر آ رہا ہے وہ بہت قیمتی ہیرا ہے. ہاں، ذرا غور کرو کہ نام بھی کیسا اس کے لیے پسند کیا گیا کہ ہیرا سے آیا. تو آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ ہاں چودھری صاحب، جبریل امین کہاں تشریف لائے تھے؟ غار ہیرا کے اندر جو ہیں تشریف لائے تھے. اور نورانی بھائی کون سی 5 آیات لے کر آئے تھے؟ سورہ علق کی. سورہ علق کی شروع کی 5 آیات وہ لے کر آئے تھے. اسی کو حالی نے کہا کہ وہ 5، دیکھیے یاد رکھیے پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ تو بڑی سورت ہے اسماعیل چچا، آپ جانتے ہیں. کچھ 5 آیات تو ہے نہیں اس میں، تو 5 سے زائد آیات ہے. لیکن شروع میں کیا ہوا ہے؟ صرف 5 آیات نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو معاملہ جبریل امین کے سپرد کیا تھا، یا کبھی آقا کے دل پر جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ القاء کرتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ نبی پر وحی آنے والی ہوتی تو ہمیں چہرے مبارک سے پتہ چل جاتا کہ چہرے میں تغیر پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ پتہ چل جاتا تھا. اور قرآن کریم کی آیت کا چودھری صاحب چھوٹا سا ٹکڑا نبی نے کتنا بوجھ برداشت کیا ہوگا، کیسا بوجھ برداشت کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ کوئی آسان ہے قرآن کو سنبھالنا، اس کا اہتمام کرنا؟ قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. کیا کہا؟ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور ایک اور مقام پر قرآن کریم نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، اس روئے زمین پر پہاڑ سے زیادہ سخت کوئی چیز خدا نے پیدا نہیں کی. ایک معنی میں یہ جو زمین اور دھرتی جس پہ میں اور آپ براجمان بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، اس زمین کو حرکت کرنے سے اگر کسی چیز نے خدا کے حکم سے بظاہر اور ظاہری صورت میں محفوظ رکھا ہے، تھام رکھا ہے، تو وہ جبال اور پہاڑ ہے. تو اتنی سخت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ جو ہیں وہ پیدا کی ہے. لیکن قرآن کریم یہ کوئی معمولی کتاب ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، تو کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا.
اور اللہ کی اس امانت کو لینے سے، برداشت کرنے سے زمین و آسمان اور پہاڑ نے منع کیا، انسان نے قبول کیا۔ تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی کا نزول ہونے والا ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا آقا کے چہرے کو دیکھ کر۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ پوری صورت اور پوری آیت چھوڑے، چودھری صاحب ایک ٹکڑا خالی نازل ہوا تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم ہے کہ ران مبارک میرے پاؤں پر تھی۔ یہ جو حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دوسرے صحابی کے کہاں تھے؟ وہ مس اور ٹچ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی، اور وہی سعد اللہ صاحب پوری صورت نہیں، پوری آیت نہیں، یہاں تک کہ ایک لکیر اور ایک لائن بھی نہیں، 3 لفظ خالی نازل ہوئے، 3 لفظ۔ قرآن کریم میں 5واں یا 6واں پارہ حافظ یوسف صاحب کو پتہ ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اس کے بعد جو 3 جملے شروع میں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ قرآن کا یہ حصہ آیا تھا کہ لا يستوي القاعدون والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو صحابہ کو اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ اس میں سے کسی کو باقات نہیں کیا گیا، کسی کا استثناء نہیں کیا گیا ہے۔ تو کچھ صحابہ کی کیفیت دیگر گوں تھی، پریشان تھے وہ لوگ۔ ہاشم بھائی، تو قرآن کا یہ حصہ اور یہ ٹکڑا 3 لفظ ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور آپ کو ابھی بتایا کہ پوزیشن کیا ہے کہ نبی کا پاؤں مبارک، ران مبارک صحابی کے پاؤں پر ہے، اور وحی آنا جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ وہی کیا نازل ہوتی ہے کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، یہ نازل ہو چکا ہے۔ یہ ٹکڑا نازل ہوتا ہے کہ غیر اولی الضرر، بس کیا نازل ہوا؟ غیر اولی الضرر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ کہ نبی پر یہ حصہ نازل ہوا، اور نبی کا پاؤں مبارک اور ران مبارک میرے پاؤں پر تھی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں میری ران پھٹ کر اس کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائے، چکنا چور نہ ہو جائے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ بوجھ پڑتا تھا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں بھی بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن کیا کریں، اب انسانوں سے مخاطب ہو تو سمجھے۔ بہرحال تو یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ شروع میں جبریل امین لے کر آئے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بس اتنا حصہ نازل ہوا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ حضور پر غار حرا میں نازل ہوا، اور نقشہ کتنا پیارا کھینچا ہے، اللہ اکبر۔ شاعری میں یہ کمال ہوتا ہے کہ جو واقعے میں شاعر ہو تو بہت بڑی بات کو بہت چھوٹے جملے میں سعد اللہ صاحب کہہ دیتا ہے۔ کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ہاں، کیمیا جانتے ہو نا، بہت قیمتی چیز ہے آپ کی طرح، ہیں؟
ماشاءاللہ بہت قیمتی چیز ہے کہ بھائی یہ ہر ایک نہیں جانتا، اور جو جاننے والا ہو ذاکر بھائی وہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ کیمیا گر ہوتا ہے، کیمیا گر، کہ وہ جو ہے وہ کیمیا بناتا ہے۔ ہاں تو کہاں کہ یہ نسخہ لے کر آیا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ انسان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہے، دنیا میں جو ہے انقلاب اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے تو وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ تو اسی کو کہا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اب تعبیر دیکھے شاعر کی کتنی اچھی ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور میں کہوں گا کہ عرب کی نہیں پوری روئے زمین ہلا دی، کہ عرب کی ساری زمین جو ہے وہ ہلا کر رکھ دی قرآن کریم نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ہو کوئی نبی کے جیسا تو بتانا، میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ۔ تو وہ سیخ صدیق بھائی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے یہ کہا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ چودھری صاحب کتنی اچھی بات کہی ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے نورانی بھائی کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں۔ آپ نہیں سمجھے، ورنہ آپ کے منہ سے جو نکلنا چاہیے تھا وہ نکلتا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ شاعر، اے مسلمانوں مجھے تمہارے نبی سے عشق ہے، اور در حقیقت نبی سب کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی سب کے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ آیت بھی کہہ رہی ہے چودھری صاحب کہ نبی سب کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت بولا کرو کہ ہمارے نبی، کبھی جملہ بٹھانا ہو شاعر کو تو کہنا پڑتا ہے، ورنہ نبی سب کے۔ ہم نے یہ بول بول کے کہ ہمارے نبی، ہمارا قرآن، لوگوں کو غیر مانوس کر دیا ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ آیت آپ بارہا سنیں گے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم کوئی مسلمان کی کتاب صرف نہیں ہے۔ کیا کہا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے یہ تو اس لیے وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں جو ایمان کی دولت سے ذاکر بھائی محروم ہیں کہ نبی تو ان کے صرف، قرآن تو ان کا صرف، ہم نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ یہ تو سب کے لیے ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، تو تم مجھے اس عشق اور محبت سے روکنا مت کہ کہیں تم مجھے یہ کہو کہ محمد تمہاری پراپرٹی ہے۔ یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ نہیں ہے ذاکر بھائی، یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے، یہ سب کے لیے۔ نبی کا نور، نبی کی شخصیت، نبی کی ذات، یہ سب کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں۔ بہرحال نعت آپ کو سنانی تھی، 35 پہ ختم کرنا ہے، وقت ہو رہا ہے۔ جو مسئلہ
میں چھیڑنا چاہتا تھا، آج چھیڑ دیتا ہوں۔ آپ کو میں بتا رہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ہم حضور کا حسب نسب ہے نا چودھری صاحب، اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی نا۔ کسی موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور مجھے اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ شیخ زمن ضرور بھول گئے ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا آقا کی کتنی پشتوں کا نام یاد رکھنا فرض ہے؟ آپ کو نہیں بولنا تھا یار، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ سب بھول گئے، یہ ابھی جو ہیں جوں نہیں ہے سر میں پھر بھی کھجاتے ہیں۔ تو آپ آج بچ گئے کہ 5 پشتوں تک یاد رکھنا یہ فرض ہے۔ ہاں یاد رکھنا، یہ علماء نے لکھا ہے، چاہے مجھے اور آپ کو ہماری باپ دادا کی اور پشتینی صدیق بھائی یاد نہ ہو 5، اور یاد بھی کیسے ہوگا؟ ખબર જ નહીં ને 3-4 અગાડી ને હફીઝ યુસુફ એટલે હવે તો ખબર હો પડી કે જમીનનો ભાવ આસમાને લાગ્યો તો ગામ પંચાયતમાં જેને બાપ દાદાના નામ વધી આવ્યા। اب تو حنیف بھائی ہاں کچھ یاد نہیں تھا، لیکن سب اور لوگ سعود افریقہ تک ڈھونڈنے گئے ہیں۔ اسماعیل چچا ہاں جہاں آ ملے تو پچھی جہاں مال ملے تا پوچھوانوں ہوں پچھی۔ تو لوگ کہاں کہاں تک گئے، آج تک کئی پرواہ نہیں ہوتی کہ چھونیاں روہے ہوئے پڑ دادا سکڑ دادا جو ہوئی تھے، لیکن اب تو اس کی اہمیت نکل آئی کہ بعض لوگوں کی زمینیں تقسیم نہیں ہوئی ہے پشت در پشت، تو اب آپ کو نام چاہیے۔ مجھے اپنی 4-5 پشتوں کا نام یاد ہے، پھر نہیں، میرے والد کا نام ابراہیم، ان کے والد کا نام یعنی میرے دادا احمد، ان کے والد کا نام پردادا اسماعیل، اور پردادا کے دادا کا نام سلیمان۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں جانتا یہ مان اب اس کے آگے نہیں خبر ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنا کہ میں نے بہت کوشش کی، پڑتال کی کہ بھائی اپنی جو ہیں وہ پشتینی باپ داداؤں کے نام لکھا لو، فرمایا ہے کہ 6 پشتوں سے آگے نہیں ملے۔ کوئی ہوگا آپ میں سے کہ جس کو شاید 7-8 یاد ہو، یاد ہے صدیق بھائی؟ کیا معلوم، کچھ بھی جو ہے وہ نہیں معلوم، لیکن نبی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھ دیا کہ نبی کی پشت جو ہے پشتینی وہ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو 5 پشت تک نام رکھنا یاد ہے۔ سعد اللہ صاحب آپ کا بھی تذکرہ آیا ہے، اس لیے کہ شاعر کو وزن بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ سنا کے بات آج ختم کرتے ہیں، جلدی جلدی سن لو۔ ہے ایک گزارش رکھنا یاد سب، کہہ لے انشاءاللہ، ہے ایک گزارش رکھنا یاد سب، رحمت للعالمین کا مبارک نسب، کتابوں میں کی گئی یہ بات درج ہے، کتابوں میں کی گئی یہ بات درج ہے۔ درج جانتے ہو؟ درجی کو تو جانتے ہو، درج یعنی ہاں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، کتابوں میں کی گئی یہ بات درج ہے، آقا کی 5 پشت کا نام رکھنا یاد فرض ہے۔ کتنی پشتوں کا؟ 5 پشتوں کا نام یاد رکھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے نام آپ کا محمد، ہے نام آپ کا محمد، اور والد کا عبداللہ۔ دھیان سے سننا بات میری بھائی سعد اللہ ہے، ہاں دیکھیے آپ کا نام آ گیا، آپ سے محبت جو ٹھہری۔ تو بہرحال اب آپ مجھ سے کرتے کہ نہیں وہ نہیں معلوم، ہاں یہ ون وے ہے ابھی۔ تو بہرحال عبداللہ پر ذاکر بھائی وزن بٹھانا ہے، سعد اللہ تو آ گیا، دیکھیں نام پیارا ہے تو نبی کی اس میں نام آیا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے نا۔ اس پہ ایک شعر بھی سنانا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ اور صدیق بھائی آج شب جمعہ ہے، نبی کا تذکرہ، تو گلا بھی ماشاءاللہ کچھ بہتر معلوم ہو رہا ہے اس کی برکت سے، تو انشاءاللہ دعا کرے کہ بالکل کھل جائے انشاءاللہ ہیں۔ تو آگے ہے عبد المطلب، اور سعد اللہ کا تذکرہ آیا صاحب کا، بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ ہاشم بھائی۔ تو دیکھیے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ
آگے ہے عبد المطلب، بعد اس کے ہاشم، بعد اس کے ہاشم، لقب ہے آپ کا ابو القاسم، حضور کا لقب کیا ہے؟ ابو القاسم ہے بعد اس کے عبد مناف، نام آخری ہے بعد اس کے عبد مناف نام آخری، رکھو گے آپ یا تا عمر، ہے مجھے خاطری، انشاءاللہ تو بولو اب گجراتی لفظ لانا پڑا خاطری، کوئی مل نہیں رہا تھا تو شاعر اقبال نے اردو میں فارسی کو ملایا، کبھی عربی کو ملایا، اب حسن بھائی આપણે ગુજરાતી તો આપણે ગુજરાતી ઘસેડું ہاں کہ بھائی شاعر کی یہ عادت ہے کہ دوسری زبان کا نام بھی الفاظ لاتے ہیں تو ہم بھی لے آئے، تو اس لیے آپ یہ مت سعد اللہ صاحب مجھ پہ اعتراض کرنا کہ اردو میں گجراتی کیم، تو بھائی ماترو بھاشا یہ تو نہیں بھلائی، کوئی مسئلہ نہیں، چلو تو بہت اچھا ہے۔ آگے اس سے عدنان تک نسب ثابت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، آگے اس سے عدنان تک نسب ثابت ہے، بعدہ کرتا ہے جو بیان وہ کاذب ہے، میں نام نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک مشہور مقرر ہے پاکستان، وہ حضور کا نسب شروع کرتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اس طریقے سے، اور بالکل اخیر تک پہنچاتے ہیں، غلط در غلط، سراسر غلط ہیں، اور ہماری بھولی بھالی عوام ہے کہ جہاں وہ رکتے ہیں تو کیا واہ واہ، اور مجمع کیا کہتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، حالانکہ امام بخاری نے جہاں پر حضور کا تذکرہ کیا ہے بخاری شریف میں، وہاں یہ بات لکھی ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ ذاکر بھائی، وہاں انہوں نے لکھی ہے کہ حضور کا نسب محمد سے عدنان تک ثابت ہے، اور اس کے آگے مت بیان کرو، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اس کے آگے جو نبی کا نسب نامہ بیان کرتا ہے وہ کاذب یعنی جھوٹا ہے، یہ میں نے امام بخاری نے لکھا ہے، اور علماء نے بہت بہت اجازت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کو بیان کرنے کی، اس سے آگے نہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ جاتا ہی رہتا ہے آگے۔ اور علامہ ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ہے 2 جلدوں میں، اللہ موقع دے تو پڑھنے جیسی کتاب ہے، اس میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس امت کا سب سے بڑا مفسر کہا جاتا ہے نورانی بھائی، تو وہ لکھتے ہیں، وہ ان کی جانب منسوب ہے یہ بات حسن بھائی، کہ آقا عدنان سے آگے حضور کی موجودگی میں کوئی نسب نامہ بیان کرتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے، فرماتے کہ چپ ہو جا، اس سے آگے جو میرا نسب نامہ بیان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اپنے بھی کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایسی کچی گولی کھلاتے ہیں تو واہ واہ اور ماشاءاللہ مت کہا کرو، یہ کچی گولی ہے، اور جن صاحب کا میں نے نام لیا، اللہ نے بہت سی صفات سے خوبیوں سے نوازا، لیکن بعض باتیں بے حد کچی بیان کرتے ہیں، بہت ہی کچی، بلکہ موضوع من گڑھت روایات بیان کرتے ہیں۔ چلے آخری شعر سن لے اور اس پہ آمین کہہ دے۔ سلام کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھنا، سلام کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھنا، آقا کی محبت سے دل کی دنیا کو آباد رکھنا، اسماعیل چچا، آقا کی محبت سے دل کی دنیا کو آباد رکھنا۔ چلیے نچوڑ میرے ساتھ بول لیجئے، اتنا یاد رکھنا فرض ہے، 5 پشتوں تک، 5 پشتینی تک، حسن بھائی گجراتی میں ہوں گے پیڑھی، ہاں جزاک اللہ، اور یاد نہیں آئے یار جلدی، تو 5 پیڑھی بولو جلدی، محمد، عبداللہ، عبد المطلب،
ہاشم اور عبد مناف. یاد رہے گا نا اتنا؟ انہوں نے انشاءاللہ سب سے پہلے بولا، تو اب تو آپ کو یاد ضرور رہے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. آج تو ہم نے نہیں پوچھا کہ 2 دن کیوں نہیں آئے، اب آپ کو نہیں پوچھا.